پرائم منسٹر صاحب، سوشل میڈیا پر ایک سوال آیا ہے، مدثرہ نوید صاحبہ ہیں، دو سوال انہوں نے پوچھے. ایک تو کہہ رہی ہیں ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے ذرا بتائیے گا، کیونکہ خیبر پختونخوا میں اور پورے پاکستان میں کب تک ہیلتھ کارڈ کی سہولت میسر ہوگی. اور ساتھ ہی میں پوچھتی ہیں یہ براڈ شیٹ کا معاملہ کیا ہے، اور جسٹس عصمت سعید اپوزیشن کو قبول نہیں ہے تو کوئی اور آپ اس پہ ہیڈ لگائیں گے اس کمیشن کا؟ دیکھیں، مجھے سب سے زیادہ تو فخر اس وقت پختونخوا کی حکومت پہ ہے کہ انہوں نے جو ہم فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں وہ سب سے پہلے اس سفر پہ نکل گئے ہیں. ساری اپنی آبادی کو، ساری پختونخوا کی آبادی کو، سارے گھر خاندانوں کو انہوں نے ہیلتھ کارڈ دے دیا. ہیلتھ کارڈ کا مطلب کہ ان کو انشورنس مل گئی ہے. 10 لاکھ روپیہ ہر خاندان کو دیا ہے کہ اس کوئی بھی بیماری ہو 10 لاکھ روپے تک ان کے پاس انشورنس آ گئی. میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا کام کیا گیا. کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں، ایک گھر میں جب بیماری ہوتی ہے، غریب گھر میں، تو وہ بے بسی کا عالم سوچیں کہ جب بیماری ہے اور پیسے نہیں ہیں ہاسپٹل کے لیے. تو یہ جو ہیلتھ کارڈ، یہ آپ کو پتہ ہے امیر ترین ملکوں میں بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے، جو کہ آج پختونخوا نے آج پوری کر دی ہے، اور ہم سب ان کو مبارک دے رہے ہیں. پنجاب نے فیصلہ کیا ہے، پنجاب کیونکہ بہت بڑا ہے، اس سال کے آخر تک سارے پنجاب کو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہیلتھ انشورنس دے دیں گے تاکہ وہ بھی سارا کور ہو جائے. یعنی کوئی گھر کو یہ فکر نہ ہو کہ اگر ہمارے گھر میں بیماری ہے تو ان کے پاس ایک کارڈ ہوگا، وہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ایک مجھے بڑا فخر ہے اس چیز کے اوپر. دوسری چیز آپ نے بات کی براڈ شیٹ کی. دیکھیں، براڈ شیٹ میں کیا ہوا؟ مشرف گورنمنٹ نے ایک کمپنی کو ہائر کیا کہ جناب یہ جو پیسہ چوری ہو کے ملک سے باہر گیا ہے اس کی نشاندہی کی جائے. وہ کمپنی نے نشاندہی کر دی اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے $100 ملین نواز شریف کا پیسہ جو باہر پڑا ہوا تھا اس کی نشاندہی کر دی. اور اس کے اندر یہ فلیٹ بھی تھے. یہ 2002 کی بات ہے. انہوں نے یہ جو ان کے مے فیئر کے اربوں پتی فلیٹس، وہ بھی اس کی بھی نشاندہی کر دی. اس کے علاوہ انہوں نے جو نشاندہی کی وہ $100 ملین کی پراپرٹیز. ادھر سے مشرف نے ان کو NRO دے دیا، ان سے سمجھوتا ہو گیا، ان کو سعودی عربیہ بھیج دیا، NRO دے دیا. وہ جو کمپنی تھی اس نے کہا کہ جی ہم نے تو نشاندہی کیا، اپنا کانٹریکٹ پورا کر دیا، ہمیں اب پیسے دیں. تو یہ جو لنڈن میں فیصلہ ہوا آخر میں عدالت میں جا کے، انہوں نے جو $100 ملین کی نشاندہی کی تھی اس کا انہوں نے 20% انہوں نے دے دیا اس کمپنی کو، جس کو ہماری حکومت کو دینا پڑا. اور پھر اب ہم اس کے اوپر پوری جسٹس عصمت سعید کو اس لیے ہم لے رہے ہیں کیونکہ ان کی ایکسپرٹیز ہے، وہ خاص ان کی ایکسپرٹیز ہے. یہ جو احتساب اور کرپشن کے اوپر انہوں نے نیب کے لیے بھی پروسیکیوٹر رہ چکے ہیں. تو اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو دوسرا NRO تھا وہ بھی سامنے آئے، جدھر آصف زرداری کو انہوں نے پہلے وہ جو سر محل تھا اس کا انہوں نے NRO دے کے وہ پیسے دے دیے جو پاکستان گورنمنٹ کو آنے تھے. پھر جو $60 ملین سوئٹزرلینڈ میں پڑا تھا اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن کرے. تو ہم پورا جسٹس سعید کو اس لیے رکھا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں، وہ نیب کے پروسیکیوٹر رہ چکے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں دونوں کیسز کا. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ ہیں فہد جمشید حیدرآباد سندھ سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی کیا سوال ہے پرائم منسٹر سے آپ کا؟ سر میں فہد بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. سر حیدرآباد کا انفراسٹرکچر سر بہت خراب ہے، ساری روڈیں، سڑکیں اور ہاسپٹل جو ہے نا ہمارے یہاں بہت برا حال ہے سر. اور سر دوسرا یہ کہ صوبائی گورنمنٹ یا پیپلز پارٹی، ان سے تو سر کوئی امید نہیں ہے ہم لوگوں کو نا سر. ہم ساری جو نوجوان ہیں یا میرے جیسے اور نوجوان جو ہیں وہ سب آپ سے ہی امید رکھتے ہیں. اور سر آپ کو ہی دیکھ رہے ہیں کہ حیدرآباد کے اوپر کوئی توجہ فرمائے سر، یا یونیورسٹی بھی. اور سر ہم ویسے ہی جو ہے کوٹا سسٹم کی ایسے پیسے میں سر بہت ادھر کا حال، اس پہ خاص آپ توجہ فرمائیں سر. جی عرض یہ ہے کہ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد سارا جو سینٹر سے سارے اختیارات چلے گئے صوبے میں، اور پیسے بھی سینٹر صوبے کو دے دیتا ہے. تو یہ سب کچھ صوبے کے نیچے ہے. کراچی ہو، حیدرآباد ہو، جتنے بھی سندھ کے شہر ہیں وہ سندھ حکومت کے نیچے ہیں، اور ان کے پاس بجٹ چلا جاتا ہے. تو اس میں ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. کراچی کے لیے تو کیونکہ جب وہ جو فلڈ آیا تو اس کی وجہ سے
ایک کمیٹی بنی ہے سینٹر کی اور صوبے کی جو کراچی کے مسئلے حل کرنے کے لیے نکلی ہے. تو اصل میں تو صوبے کی مثلا اب پنجاب گورنمنٹ کی جو بھی پنجاب میں ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, جس طرح کے پی گورنمنٹ, جس طرح بلوچستان. تو اس لیے سینٹر کا آئین کے مطابق ہم اس میں مداخلت کر نہیں سکتے, یا تو صوبائی حکومت کا ہے, اس کے بغیر نہیں کر سکتے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ کون ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سردار بشارت عباسی, کچھ سیکٹر آزاد کشمیر سے. جی کیا سوال ہے آپ کا وزیر اعظم سے؟ وزیر اعظم, سب سے پہلے ہم آپ نے کشمیر ایشو کو ساری دنیا میں ہائی لائٹ کیا. میں ساری کشمیری قوم کی جانب سے آپ کو دل کی اتنا گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. جناب وزیر اعظم, میں پونچھ سیکٹر جاوڑا مٹور بٹل حجیفہ سے آپ سے مخاطب ہوں. آئے روز بلا فائرنگ ہندوستانی آرمی کرتی ہے. ہمارے ہر جگہ پہ نوجوان لاشیں اٹھاتے ہیں, کبھی ہم بچوں کی میتیں اٹھاتے ہیں اور کبھی خواتین کی میت اٹھتی ہے. جناب وزیر اعظم, آپ سے ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ آج بہت ہماری جتنی جو ان فرنٹ آف بارڈر ہم ہیں, ہمیں بینکرز کی ضرورت ہے. جناب وزیر اعظم, بہت محدود پیمانے پر بینکرز تعمیر کیے جا رہے ہیں اور ساری آبادی کی محروم ہے. جی دیکھیں, یہ بڑی بدقسمتی ہے اور بہت ہی ٹریجڈی ہے جو کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر جو شیلنگ ہوتی ہے اور اس سے جو لوگ متاثر ہیں, اور وہ بہت بڑا علاقہ متاثر ہے. ہم نے ہیلتھ کارڈ یعنی ہیلتھ انشورنس تو ہم نے یہاں سے پہنچائی ہے اس سارے علاقے کو, تاکہ کم از کم لوگوں کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو. لیکن یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. ہم اس میں یونائٹڈ نیشنز سے بھی اور مسلسل کوشش کر رہے ہیں ہندوستان کو پریشر ڈالنے کے لیے کہ وہ بے قصور جو شہری رہ رہے ہیں, جو بیچارے سیولینز رہ رہے ہیں, ان کے اوپر تو یہ کسی طرح یہ روکا جائے. لیکن دیکھیں, کشمیر کا مسئلہ ایسا ہے کہ یہ اس سٹیج پہ پہنچ گیا ہے کہ یہ اب پہلے تو یہ ختم ہی ہو گیا تھا نا انٹرنیشنلی, اب یہ انٹرنیشنلی ساری دنیا کشمیر کی طرف دیکھ رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دی ہے, اور انشاءاللہ یہ جو اب نئی ایڈمنسٹریشن امریکہ میں آئی ہے جو بائیڈن کی, ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ پریشر ڈالیں جو اس وقت کشمیر کے اندر ہو رہا ہے, مقبوضہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے خاص طور پہ, لیکن لائن آف کنٹرول پہ بھی. تو آپ یہ بے فکر ہو جائیں, اس کے اوپر پوری ہم کوشش کر رہے ہیں ہر فورم پہ. میں انشاءاللہ 5 تاریخ کو جلسہ بھی کر رہا ہوں کوٹلی میں جا کے جلسہ بھی کر رہا ہوں اسی چیز کے اوپر, اپنے لوگوں کو بھی حوصلہ دینے کے لیے. جو کشمیر مقبوضہ کشمیر میں لوگ اتنی دلیری سے سہ رہے ہیں جو ظلم ہے وہاں, ان کے لیے بھی, اور پھر انٹرنیشنل فورم پہ میڈیا پہ اپنی آواز پہنچانا, آگاہ کرنا. تو انشاءاللہ 5 کو میں وہ بھی کر رہا ہوں. جی اگلے کالر سے بات کریں گے. مسعود صاحب ہیں اسلام آباد سے. جی السلام علیکم مسعود صاحب, آپ کا کیا سوال ہے وزیر اعظم سے؟ وعلیکم السلام سر, میرا نام محمد مسعود ہے جی. میرا تعلق ترلئی کلان بڑا سردار اسلام آباد سے ہے جی. جی سوال. میری زمین ہے جی یہ ترلئی کلاں اور گڑا سردار میں. یہاں پہ ایک سوسائٹی ہے گوری ٹاؤن کے نام سے, جس کے چلا رہے ہیں یہ چودھری عبد الرحمان اور عثمان. یہ جو ہے میری زمین ہے, انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, اور یہ ان کے پاس بہت گنڈے ہیں جی, اور یہ ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں جی. اور میں نے محتاط بار کرال تھانہ میں بھی درخواستیں دی ہیں جی, اور ڈی ایس پی صاحب سے بھی درخواست دی ہے جی, لیکن کوئی سنوائی نہیں کرتا ہے. باثر لوگ ہیں جی, یہ سیاسی لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اور یہ میری زمین پہ قبضہ کر رہے ہیں سر. میں ایک تو یہ پلیز نوٹ کر لینا آپ, ان سے نمبر بھی لے لینا اور اس کا پتہ لے لینا. میں آج ساروں کو جو بھی یہ دیکھ رہے ہیں, ایک پرائم منسٹر کا سٹیزن پورٹل ہے, اس کے اوپر اگر کسی کی زمین پہ قبضہ ہے یا کسی طاقتور نے قبضہ کیا ہوا ہے سرکاری زمین پہ, میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ میرے پورٹل کے اوپر وہ لکھوائیں. اور میں نے ایک یہ جو سارے پاکستان میں قبضہ گروپ ہے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے. یہ وہ لوگ ہیں, یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ کرتے یہ ہیں کہ یہ ایک طاقتور لوگوں کی پناہ کے اندر رہ کے
یہ ساری یہ واردات کرتے ہیں. اور یہ شروع کیسے ہوا؟ یہ شروع ایسے ہوا کہ یہاں جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز، جو یہ دو مین پولیٹیکل پارٹیز، انہوں نے سب سے پہلے قبضہ گروپوں کو پالنا شروع کیا. اور میں شروع میں آپ کو کہا کہ یہ قبضہ گروپ ان کے جلسے بھی فائنانس کرتے تھے، ان کو بھی فائنانس کرتے تھے، ان کی ATM مشینیں بھی بنے ہوئے تھے، ان کو یہ ان کی پناہ پہ بیٹھے ہوئے تھے. جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، گورنمنٹ کے اندر بیٹھ کے وزیر اور پرائم منسٹرز ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے، بلکہ کئی وزیر خود قبضہ گروپ کے حصے بنے ہوئے تھے، انہوں نے بھی زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے تھے. اور جب انتظامیہ دیکھتی تھی، پولیس اور جب انتظامیہ دیکھتی تھی کہ جناب وہ فلانے قبضے گروپ کو پروٹیکشن دے رہی ہے پرائم منسٹر اور اس کے وزیر، تو وہ خود اپنے